میں امداد سمرو عمران خان کو بڑا ریلیف ملا ہے، ایسا ریلیف جو ان کو حکومت میں جانے کے بعد پہلی بار ملا ہے۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں کو کر دیا گیا ہے بری، حکومت کو لگا ہے بہت بڑا جھٹکا۔ سائفر کا مقدمہ، سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزائیں سنائی گئی تھی جنوری میں، اور جس انداز میں سزائیں سنائی گئی تھیں تو ہر کوئی اسی بات کی توقع کر رہا تھا کہ یہ مقدمہ جو ہے یا خاص طور پر وہ جو 3 سزائیں تھیں عمران خان صاحب کو دی گئی تھیں انتخابات سے چند دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے، تو اس میں نظر آ رہا تھا کہ یہ سزائیں برقرار نہیں رہنی۔ جس بھونڈے انداز سے مقدمات چلائے گئے اور جس بھونڈے انداز سے سزائیں ہوئی تھیں تو انجام یہی ہونا تھا، اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جن کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس وقت صرف اور صرف انتخابات کا تھا۔ تو بہرحال اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سائفر میں جو سزا سنائی گئی تھی یا سزائیں سنائی گئی تھی وہ انہوں نے کالعدم کر کے دونوں کو بری کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء جو ہیں، پی ٹی آئی کے لیڈران، وہ تو ہر مہینے کہتے تھے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اب وہ رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ شاہ محمود قریشی رہا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اب حکومت کے پاس اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور کیا وجوہات ہیں، یا ان کے پاس اور کون سے مقدمات ہیں جن سے وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں ہونے دیں گے، ان کی کیا حکمت عملی ہوگی، تو اس پر بات کریں گے۔ لیکن آغاز جو ہے نا، آغاز اگر میں یہ کہوں ہاتھ جوڑ کر چیف جسٹس صاحب سے معافی مانگ کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا گیا تھا ان کے لیے، اور یہ کہا تھا رؤف حسن صاحب نے، اور پوری پی ٹی آئی نے اس کو ایکو کیا تھا۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کو ٹاؤٹ کہا گیا تھا۔ تو آج جس بینچ نے فیصلہ سنایا ہے اس بینچ کی سربراہی جسٹس عامر فاروق صاحب کر رہے تھے، اور اس بینچ میں دوسرے جو جج تھے وہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب تھے۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت سے تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملتا ہی رہا ہے، یہاں تک کہ جو توشہ خانہ کی جو نیب ریفرنس میں سزا تھی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، وہ بھی 1 اپریل کو اس نے سزا معطل کر کے ان کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہوا تھا۔ اور ایک تاثر ہے ان کے متعلق، ظاہر میں عمران خان کے سیاسی مخالفین کی بات کروں، اپنی نہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ کیونکہ ان کا تعلق ہے میاں گل حسن اورنگزیب کا پی ٹی آئی کے ایک لیڈر کے خاندان کے ساتھ، ان کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، لہٰذا وہ ان کو دیتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں۔ یہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں، مسلم لیگ نون ہو گئی یا دیگر لوگ ہو گئے، وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا الزام جو تھا، عمران خان صاحب تو کئی بار کہہ چکے کہ یہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہیں یہ تو میرے خلاف ہے، یہاں تک کہ جب ان کو 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ وہ میرے خلاف ہے، وہ میرے خلاف پارٹی ہیں، وہ میرے خلاف میرے مخالفین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ان کے استعفے کے مطالبے بھی ہوتے رہے۔ تو آج جو فیصلہ ہوا ہے، کیا اس فیصلے کے بعد تحریک انصاف جو کچھ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے متعلق کہتی رہی ہے وہ اس سے پیچھے ہٹے گی، یا وہ کیونکہ اب تو فی الحال تو وہ کیونکہ پی ٹی آئی کا نا یہ انداز ہے کہ جو اگر ان کے خلاف، اور ویسے عمومی رویہ ہے ہمارا کہ اگر فیصلہ خلاف آ گیا تو جج بکا ہوا ہے، فیصلہ حق میں آ گیا تو اس جج سے بڑا انقلابی کوئی نہیں ہے۔ تو اب جسٹس عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے اسی طرح انقلابی ہو گئے جس طرح آج کل ان کے لیے ملک ریاض انقلابی۔ خیر، اب میں آتا ہوں پس منظر پہ۔ مقدمہ تو بالکل الزام بڑا سالڈ تھا، مقدمہ فارغ بنایا گیا تھا۔ یہ ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جس انداز میں مقدمہ لڑا گیا، دیکھیں عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو جب ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد 8 مارچ 2022 کو پیش کر دی گئی تھی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ لے کر اسلام آباد سے پہنچ چکے ہوئے تھے کراچی سے، اور جیسے انہوں نے اسلام آباد میں قدم رکھا تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی تھی، تو اس کے اگینسٹ عمران خان نے 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور ڈی چوک پر یہ کہہ کر جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کون مائی کا لال جو ہے وہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ دینے پارلیمنٹ پہنچتا ہے۔ تو ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پر اعلان کر لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اپنے آ رہے ہیں ڈی چوک، اور آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا صاحب کے وہ جو رضاکار تھے
وہ پہنچ چکے تھے اور وہ پارلیمنٹ لاجز میں آ کر وہ ٹھہر چکے ہوئے تھے. تو وہاں پر پارلیمنٹ لاجز پر چھاپا مار کے ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا. وہ مولوی حضرات کی پگڑیاں جو ہے وہ تک اپنا پولیس نے اچھالی تھی وہاں پر، اور ویڈیوز ہیں وہ بڑی. تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے انٹروین کیا تھا کسی درخواست پر، اور درخواست تھی اسلام آباد، یہ شعیب شاہین صاحب کی درخواست تھی. تو اس پر سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ڈی چوک پر کوئی جلسہ نہیں کرے گا، پی ٹی آئی نے جلسہ کرنا ہے، عمران خان نے پرائم منسٹر نے جلسہ کرنا ہے تو جا کر پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرے. اس پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ 27 مارچ کو ہوا تھا، اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک خط لہرایا تھا جو شاہ محمود قریشی صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی یہ میرے لیڈر کے خلاف جو سازش ہوئی ہے میرے پاس ثبوت ہے، وہ میں ان کے حوالے کرتا ہوں. پھر عمران خان صاحب نے وہ اپنا وہ جو پہنی ہوئی تھی انہوں نے اسکن یا ویسٹ کوٹ، اس میں سے وہ نکال کر کہا تھا کہ جی یہ ہے وہ اپنا خط جو ہمیں ایک دھمکی دی گئی ہے کسی ملک کی طرف سے. پھر امریکہ کا نام لیا پھر کہا کہ نہیں کوئی اور ملک. تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سائفر، اور سائفر کا انہوں نے پھر الزام لگایا تھا. بعد میں اس سے وہ مکر بھی گئے تھے. پھر ان کے انٹرویوز ہیں، اور خاص طور پر ماریہ میمن کا ایک انٹرویو جس میں عمران خان سے پوچھا گیا تھا وہ سائفر ہے کدھر، تو انہوں نے کہا تھا وہ سائفر تو تھا میرے پاس، پھر پتہ نہیں میرے پاس رہا، گم گیا، کدھر گیا، کیا ہوا. تو اس میں مقدمہ تو بڑا سالڈ تھا. عمران خان صاحب کے اپنے اعترافات ہیں کہ انہوں نے ایک قومی راز فاش کیا ہے، اور ان کی تقریریں پہلے کہتے ہیں کہ امریکہ جو ہے اس نے مجھے ایبسولوٹلی ناٹ کی سزا دی، میں روس گیا تو اس وجہ سے سارا کچھ ہوا. پھر کہتے ہیں نہیں امریکہ نے سزا نہیں کی، اپنا یہ سازش نہیں کی تھی رجیم چینج کی، یہ سازش تو پاکستان سے قمر جاوید باجوہ نے کی تھی. پھر قمر جاوید باجوہ کو حکومت سے جانے کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے تھے عمران خان صاحب نے کہ جی مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ، میں تمہیں تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا. تو یہ میں بیک گراؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں. اس میں وہ اپنا عمران خان صاحب اعتراف بھی کرتے رہے قومی راز فاش کرنے کا، اور یہاں تک کہ پہلے صحافیوں کو دکھایا گیا 28 مارچ کو، اس سے پہلے 8 یا 9 مارچ کو عمران ریاض خان صاحب نے ویلاگ کر کے بتایا تھا کہ جی میں نے وہ دیکھا ہوا ہے سائفر. اور اس کے بعد 28 مارچ کو عمران خان صاحب نے اگلے جلسے کے اگلے دن صحافیوں کو اپنے بنی گالہ بلایا تھا، اور وہاں انہوں نے سب صحافیوں کو دکھایا تھا کہ جی یہ ہے. اور پھر جس دن 9 اپریل کو جس دن تحریک عدم اعتماد کا جو آخری وہ تھا نا سپریم کورٹ کے آرڈرز پر جب وہ ہو رہی تھی، تو اس دن عمران خان صاحب نے ایک کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا تھا، اور اس میں انہوں نے سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کرنے کی منظوری لی تھی. راز فاش پہلے کر چکے ہوئے تھے. مقدمہ بڑا سالڈ تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو سرکاری وکیل تھے، پروسیکیوشن تھے، وہ انہوں نے مقدمہ جو عدالت تھی جج ابو الحسنات صاحب کی، اس میں پراپر وہ ثابت نہیں کیا، کوئی آرگومنٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو سزا الیکشن سے پہلے دینی تھی. پہلے ان کو توشہ خانہ کی سزا ہوتی ہے، ایک تو 5 اگست کی ہوئی نا، لیکن یہ جو جنوری میں سزائیں ہوئی ہیں الیکشن سے پہلے، توشہ خانہ کی سزا ہو گئی، عدت کی سزا ہو گئی، اور پھر ساتھ یہ والی سزا جو ہے 30 جنوری کو عمران خان صاحب کو آدھی رات کو سزا سنا دی گئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی سائفر قومی راز فاش کرنے پر 10 سال کی. اب اس میں پروسیکیوشن نے کوئی سالڈ قسم کی ہوتی ہے نا کوئی چیزیں وہ نہیں رکھی. اب ظاہر ہے پھر عامر فاروق صاحب جو ہیں وہ ان کے سامنے جو معاملہ جب آئے گا، یا میاں غلام حسن اورنگزیب صاحب کے سامنے، تو وہ تو دیکھیں گے نا کہ بھائی پروسیکیوشن نے جو گراؤنڈز دی ہیں سزا کے لیے وہ کتنی سالڈ ہیں. یعنی یہاں تک کہ یہ تک پروسیکیوشن نے ثابت نہیں کیا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو بھی دیا تھا ماریہ میمن کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ سائفر تو میرے پاس تھا، گم گیا یا کیا ہوا. اعظم خان نے وعدہ معاف گواہ کے طور پر انہوں نے بیان دیا، لیکن وہ جو آڈیو تھی کہ لیٹس پلے ود اٹ، اور وہ ایک اور آڈیو بھی سامنے آئی تھی جس میں عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، شیری مزاری صاحبہ ہیں، وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اعظم خان بھی ہے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کو نا اسپون فیڈ کریں. اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ایک اوپن اینڈ شٹ کیس میں ہمیشہ اس کو کہتا رہا، 190 ملین پاؤنڈ کا بھی، اور یہ بھی کہ بھئی چیزیں تو بڑی سالڈ تھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جج صاحب، عدالت یہ نہیں کہہ سکتی نا، ایک کہاوت ہے کہ جی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جج صاحب کہے کہ جی میں خود سبزی خریدنے گیا تھا اور یہ ہوا تھا تو لہٰذا میں گواہ ہوں اور میں سزا سنا دیتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا. چیزیں تو سالڈ اپنا موجود تھیں. کیا پروسیکیوشن نے ان کو اس انداز میں رکھا؟ جواب ہے نہیں. وجہ یہ ہے کہ اور سے مارتے سارے کہ جب یہ تو حلوہ ہے ہم کھا لیں گے، اور حلوہ کھانے کے چکر میں 3 سزائیں دی 1 ہفتے میں،
اور تینوں کی تینوں سزائیں جس انداز میں دیں. اب عدت میں نکاح والا معاملہ وہ اپیل میں ہے. اس میں جو اپنا جج صاحب نے، جج جو تھے وہ شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے اپنا جس دن فیصلہ سنانا تھا اس نے کہا کہ جی نہیں میں فیصلہ نہیں سنا تھا، کیونکہ وہ بھی جس انداز میں سزا ہوئی تھی وہاں پر بھی بریت بنتی ہے. تو انہوں نے ہائی کورٹ کو لکھ دیا کہ جی مجھے اس سے فارغ کریں، کسی اور جج کو لگائیں. تو آج وہ بھی ہو گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اور جج صاحب جو ہیں ان کو، میرا خیال افضل محمد صاحب ہے کوئی، ان کو انہوں نے یہ کیس ریفر کر دیا، منتقل کر دیا، بلکہ اب وہ زیرو سے شروع ہوگا، زیادہ امکان یہی ہے. اچھا، اب وہ توشہ خانہ والا معاملہ تھا، اس میں بھی عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے، میں نے بتایا 1 اپریل کو ضمانت ہوئی ہے. تو جس انداز میں مقدمات چلائے گئے تھے نا، تو اس میں اور جس انداز میں سزائیں سنائی گئی تھی وہ بالکل وہی تھا جس طرح نواز شریف صاحب کو سزائیں سنائی گئی تھی. اچھا، عمران خان صاحب کے خلاف گواہ ثبوت بہت سالڈ تھے، لیکن کیونکہ الیکشن ٹارگٹ تھا، انتخابات سے پہلے عمران خان صاحب کو یا ان کے ووٹرز کو یہ میسج دینا تھا کہ جی انہیں باہر نہیں آنا، تو اچھا وہ پٹھا پڑ گیا نا. وہ تو میں اس وقت کا کہہ رہا ہوں کہ بھائی سیاسی انداز میں مقابلہ کر سکتے ہیں سیاستدان کا. وہ عمران خان کس انداز سیاست سے میرا اختلاف ہے، مجھے نظر آتا ہے کہ وہ کچھ اور کر رہے ہیں، لیکن ہیں تو بہرحال پولیٹیکل فگر بن گئے نا، اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں ان کے اسی انداز سیاست کی وجہ سے. تو ان کا مقابلہ اس انداز میں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں کیا. تو آج بڑا ریلیف مل گیا عمران خان صاحب کو، کیونکہ جس انداز میں پروسیکیوشن نے مقدمہ تیار کیا تھا اور جس انداز میں وہ لڑے، تو عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا تھا اور مل گیا، دونوں کو، شاہ محمود قریشی کو بھی اور عمران خان صاحب کو بھی. اب کیا وہ باہر آئیں گے؟ سوال یہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ ابھی جو عدت میں نکاح 3 مقدمات، 4 سزائیں تھیں نا، توشہ خانہ کے 2 مقدمات تھے، ایک الیکشن کمیشن کا اور ایک نیب کا، ان میں عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہو چکی دونوں میں. اچھا، اب یہ والا مقدمہ سائفر والا یہ اڑ گیا، بری ہو گئے عمران خان صاحب. ظاہر ہے پروسیکیوشن حکومت اس میں اپیل میں جا سکتی ہے، جائے گی سپریم کورٹ میں، یہ بھی فارغ ہو گیا. اب عدت میں نکاح عمران خان اور بشریٰ بی بی، اس میں وہ دوبارہ اپنا مقدمہ جو ہے شروع ہونا ہے، کیونکہ اپیل ہے، وہ سزا اپنی جگہ برقرار ہے جو ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب فی الحال باہر نہیں آتے. اور اب میں نے سوال اٹھایا تھا نا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر میرا خیال ہے اور کوئی بڑا مقدمہ نہیں، کوئی اور ان کو سزا نہیں ہے، تو ان کے باہر آنے کے امکانات ہیں. کیا وہ باہر آتے ہیں یا نہیں؟ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے کسی رہنما نے کہا تھا کہ پرویز الہی رہا ہو گئے، اب شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ جائیں گے، وہ بھی رہا ہو جائیں گے. تو امکان ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ہو جائے گی. لیکن اب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ اب ان کا پورا کا پورا فوکس وہ ویڈیو ہے، اور ویڈیو کا بھی وہ 15 سیکنڈ کا حصہ آخری والا جو 26 مئی کو عمران خان کے ٹویٹر ہینڈل سے جاری کی گئی، جس میں حمود الرحمان کمیشن، سانحہ اپنا بنگلہ دیش کے بننا، پاکستان کا ٹوٹنا، اس میں یحییٰ خان کا گھنونا کردار، اس کو بجا طور پر اس کو ایکسپوز کیا گیا ہے، یا دوبارہ وہ حمود الرحمان کمیشن کا حوالہ دے کر اس کو سامنے لایا گیا ہے. لیکن اس میں جو آخری حصہ ہے 15 سیکنڈ کا، جس میں آرمی چیف کو کہا جا رہا ہے کہ وہ غدار ہے، اسی طرح جس طرح یحییٰ خان تھے، تو وہ والا معاملہ گلے پڑا ہوا ہے. اس کو پی ٹی آئی خود بھی حوصلہ نہیں پڑ رہا پی ٹی آئی کو کہ اس کو آن کرے. آج یہ جو عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کالعدم ہوئی ہے، تو اس کے بعد شاید پی ٹی آئی ذرا حوصلہ پکڑ لے. مورلی ظاہر ایک بڑی فتح ہوئی ہے نا، لیگلی بھی پی ٹی آئی کی، اور حکومت ظاہر ہے اس میں ڈیمورلائز ہوگی. حکومت کی سبکی ہوئی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سبکی ہوئی ہے کہ بھئی عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں، اور عدالتوں کے اوپر انہوں نے پی ٹی آئی نے ایک پریشر بلڈ کیا تھا، اور وہ بھی ظاہر ہے کسی نہ کسی شکل میں کام کر جاتا ہے. وہ تھا نا خط کہ یہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. تو ظاہر ہے اب اور بھی اپیلیں ہیں، تو اور اپیلوں کا بھی اسی طرح فیصلے آنے. ابھی تو فی الحال ضمانتیں ہیں نا، بعد میں وہ سزائیں کالعدم ہو سکتی ہیں. تو اب عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے نئے مقدمات کی تیاری ہوگی، اور اس میں سب سے سالڈ یا جو بڑا یا سنگین قسم کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہے اس ویڈیو کا، اور اس ویڈیو کے 15 سیکنڈ کے کلپ کا. وہ جو حصہ ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک پاؤں کی بیڑی ہے، ہاتھ کی ہتھکڑی ہے. تو اس طرف معاملہ جائے گا، رہا عمران خان نہیں ہوگی. اور اب جس طرح ان کو بری کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو ریئیکشن ہوگا نا، وہ کچھ اور طرح کا ہوگا. وہ ظاہر ہے یہ جو لڑائی ہے یہ سنگین ہو سکتی ہے، جس انداز میں
اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ آمنے سامنے ہیں، اور اب یہ جو بریت ہوئی ہے اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ذرا کچھ اور انداز میں چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرے گی، اور پھر ممکن ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ سنگین ہو جائے، بڑھ جائے۔ لیکن ایک چیز، عمران خان فی الحال کچھ عرصے کے لیے، لمبا عرصہ بھی ہو سکتا ہے لیکن فوری طور پر جو کہا جا رہا تھا نا کہ خان صاحب باہر ہو جائیں گے، رہا ہو جائیں گے، فی الحال مجھے وہ باہر آتے دکھائی نہیں دے رہے۔ ابھی حکومت اس میں اپیل میں جائے گی، لیکن اب سوال یہ ہے جو میرے نظر میں ہے کہ پی ٹی آئی اب جسٹس عامر فاروق کو کیا خطاب دے گی، کس نام سے ان کو پکارے گی۔ اب تک تو ان کو ٹاؤٹ کہا جا رہا تھا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ